جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ چہروں کو تاثر دینے والا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہے۔ آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو بھی رنائی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سر دلبراں ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے، خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سر دلبراں ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی۔ پھر سنیے، اگر کوئی چیز آسمانی ہے وہ محبت ہی ہے۔ پھر سنیے، محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئی، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے ایک چہرے سے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے، اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوہ جانا میں گم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ذرا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے، وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ واہ، محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ کیا جملہ ہے جی۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بے کرام وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں، دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ قرآن فطرت محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے
بینائی لوٹ آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے، اور محبوب کی قمیص سے خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے، اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہوتی ہے، اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے، اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتی ہے، اسے نالائے نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے، وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ کیا کہنے ذرا، زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات، اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات، اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہما وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ہما وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ آنے والا جو میں اکثر بولتا ہوں، محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ واہ واہ، وہی دیکھ، ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں ہوتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم۔ واہ واہ، اس کا ستم بھی کرم ہے، کرم۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا، محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں، ان کے لیے جدائی قیامت۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں۔ کلیئر ہوگی نا گل؟